قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، کھیت کی کیا بجھاؤں گا میں پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناش۔ محمد علی بہت دیر تک یہ سوچ رہے تھے، جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا بہت دیر تک سوچتے رہے یہ اپنا ہی کروں گا ستیہ ناش، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اپنا ستیہ ناش کرنے پر ہی دھواں دھار بارش ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اس بات کے لیے تو پتا چلا کہ 6 قطرے اور تیار ہو گئے، نالج کانٹیسٹ میں وہ یہاں پر حاضر ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہم 6 اور یہ ایک ساتھ قطروں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ I want to introduce Muhammad Ali to you. Muhammad Ali, please come here. Thank you very much. Actually اگر میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ علی اسکول کی انہوں نے لاج رکھی، اور اگر آگے بڑھ کر کہوں تو اہل بیت کی لاج رکھی، اہل بیت کی لاج رکھی، اہل بیت سینٹر کی بات نہیں کر رہا۔ Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. In order to start the award ceremony today, I'm going to ask Samir Hai to read Hadith Qasaf for us. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أؤذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني واستمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة واحدة بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله
أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيد وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنت ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا أمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى ويقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إن ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا منيرا ولا شمسية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم
فهل تأذن علي رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنا نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله حسنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله عمه والمغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله حزنا وسوءنا وكذلك شيعتنا بعد وسوءت في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا اللهم إني Thank you, Samir, for that. I'm going to ask Munawar Uncle again to read a short dua for us. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود لا إله بحق إلا علي وأنت علي الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين وبحق شهداء كربلاء وبحق أسيران كربلاء وبحق زينب أم كلثوم وبحق أبو الفضل العباس يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے حاضرین کے محرومین کے لیے جنہوں نے تبرک کا انتظام کیا ہے ان کے محرومین کے لیے اور بچانے اللہ Thank you.
students. I'm going to ask Najmanti to help me with the female students. But first, we have Ali Abbas, the youngest student this year, who read Summer Life. If you would come, please award. والمحمد وآل محمد صلوا نور حیدری शाबाश نعرہ حیدری इधर आइए ایک دفعہ اور لگا ماشاء اللہ First thing we're going to ask, is there anybody here, any young children or elder children who have taken their first rosa at all this year? There's anybody who's done the first Anybody who rosa? had first roza this year? Abbas, you had first roza? No, sir. पहली रमजान को कौन सा रोजा रखा था? तीसरा? پہلی کو پہلا رکھا ہے There was none of those. Are there any person who had started the qaida this year? तो बिस्मिल्लाह हुई यहाँ किसी बच्चे की है इंशाल्लाह आपके साथ اگر بچے ہی نہیں بڑے کسی سلیم بھائی سلیم بھائی کی بسملہ اچھا مائک کہاں ہے ان کا مائک پہ بولے مائک پہ آئیے پلیز جلدی جلدی اب مجھے بسم اللہ MashaAllah. You kept, you started Quran? Who started Quran? MashaAllah. Good. مائکروفون پہ بولیے ان سے Good, good. Better. پلیز بولیے صرف نام بتا دیجیے اور نقی ماشاءاللہ ویر راؤ سلوار کو نقی محمد وآل محمد. کسی نے قرآن ختم کیا؟ Since there was only one who started Quran, is there anybody who finished Quran this year? آمین ہوئی کس کی؟ ہاں ماشاءاللہ آمین ہوئی. مانور زیدی ماشاءاللہ ویر راؤ سلوار. مبارک ہوئی ماشاء اللہ. Yes, these are some important dates, but it's more pertaining to the school. On Tuesdays and Fridays at LE School, there will be regular weekly programming. And on Thursdays, every Thursday, we have Hadith Sikasta and Dua Kamal here at Al-Bat at 8 p.m. Every Thursday. So, and Namaz al-Jummah. It's not on here, but we also have Namaz al-Jummah at Al-Bat
and I think at LA school too. So, you know, come participate. not at Not LA school. So, बारिश का पहला पहला है आप देखिएगा this Sunday at 11 at LA school, there will be the first semester of year 2012-2013. And it'll begin with the PTSS meeting that is mandatory at LA school. I'm going to have Munawar uncle come up and talk more about this. Hey, when do you want to have your PTSS meeting here? Oh, yes, since they're having theirs at LA school on September 2nd on Sunday, when should we have ours at Al-Bat for our school year? You can discuss this and next Offline, would Thursday. you like to discuss offline with your people? You can invite Mohsen bhai to talk about that. Muslim, do you want to come talk about this? So when you come to talk, do you make that point? You Okay, are keep doing going. so good, mashallah. Okay, let me go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بر محمد آل محمد بلندتر صلوات Honorable مولانا غلام حور شبیری صاحب, Resident Alim, Islamic Education Center. Honorable visiting مولانا سید سلمان عابدی صاحب. Very, very honorable brother Munawar Abbas Ali Sahab. Sisters, brothers, parents, teachers and supporters of this great cause, on behalf of Al-Bayt Foundation of America, I welcome to all of you from the bottom of my heart. Bar Muhammad Ali Muhammad Balantar Salwa. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, کیونکہ ماشاءاللہ علماء اکرام یہاں موجود ہیں, اور یہ وہ علماء اکرام ہیں جو کہ عالم کے علماء ہیں, اور یہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے, اور کوئی ٹائم ریفرینٹ نہیں ہے, اپنے انداز میں آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے. چند باتیں میں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. Al-Bayt فاؤنڈیشن آف امریکہ کے بارے میں ماشاءاللہ جو بردرز اور سسٹرز یہاں تشریف رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے. جولائی 2002 میں ہم نے یہ ادارہ اسٹیبلش کیا تھا, اور تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اس ادارے کو بنے ہوئے. مختلف مراحل سے گزرتا ہوا یہ ادارہ برادرز اور سسٹرز کے ساتھ جو کچھ ہے آج آپ کے سامنے ہے, اور ہمارا یہ سفر جاری ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سفر علماء اکرام کی سرپرستی میں, آپ جیسے سسٹرز اور برادرز کی موجودگی میں جاری اور ساری رہے گا. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سینٹر جس تھاٹ, جس ویژن کے لیے بنایا گیا ہے, اس چیز کو انشاءاللہ العزیز جتنا جلدی ہو سکے کامیابی اور کامرانی سے سرشار کرے. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. مجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ برادر منور علی عباس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور میں ایوارڈ سیریمنی علی اسکول میں دیکھ کے آیا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے, اور ہم سب مومنین نے برادر منور عباس سے گزارش کی ہے کہ آپ اہل بیت فاؤنڈیشن تشریف لائیے. اور ماشاءاللہ سے آج آپ نے دیکھا کہ بارش کا پہلا قطرہ آپ کے سامنے ہے, اور ماشاءاللہ سے کمپیئرنگ محمد علی کر رہے ہیں,
اور مجھے امید ہے یقین بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے کامل ہے کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر یہ پروگرام ہوگا تو یہ پہلا بارش کا خطرہ پوری بارش بن چکا ہوگا اور انشاءاللہ ان کی روانی منور علی عباس ایک نہیں میں چاہتا ہوں یہاں 100 منور علی عباس ہوں اور علی اسکول ایک جگہ محدود نہیں ہو یہ اسلام جو ہے وہ ایک دن کا مذہب نہیں ہے 24/7 کا مذہب ہے جیسا منور علی بھائی نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں جہاں امام حسین کو ماننے والے بستے ہیں وہاں وہاں علی اسکول کا میسج جائے اور اندر سے مکمل شیعہ ہو کر انسان باہر نکلے اور ہم ایک مقصد کے لیے اپنی جو فیوچر جنریشن ہے انشاءاللہ اس کو یہ تعلیم و تربیت دے سکیں تاکہ وہ ہماری جگہ لے سکیں بلکہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور یہی ہمارا گول ہے یہی ہماری خواہش ہے یہی ہمارا ویژن ہے بلڈنگ چاہے اچھی ہو یا نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں مومن اچھا پروڈیوس کریں اگر مومن اچھا پروڈیوس ہوگا بلڈنگ چاہے کیسی بھی ہو فیسلٹیز ہو یا نہ ہو لیکن آپ یقین جانیے اگر کوالٹی مومن یہاں پہ انشاءاللہ العزیز امریکہ جیسے ماحول میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے بارش کا پہلا خطرہ آج یہاں پر ثابت کر دیا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے جو کوشش اور کاوش منور علی بھائی نے کی ہے اس کو کامیاب بنائیے پیرنٹس سے گزارش ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے اس میں تھوڑی سی نیچلی ابھی چونکہ پہلا سال ہے شروع کیا ہے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو سپورٹ کیجئے پروگرام کو تاکہ ہم اسی طریقے سے آگے بڑھ سکیں ایجوکیشن کی ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر ہماری جنریشن ترقی نہیں کر سکے باقی ہمارے ریچولز ہوتے رہتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے اسلامک ایجوکیشن سینٹر ہمیں ماشاءاللہ جمعہ پریئر کے لیے بڑا سپورٹ کیا ہے میں ذاتی طور پہ ادارے کی طرف سے مولانا غلام شبیری صاحب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس رمضان المبارک میں ایک ایسا عطیہ دیا گیا ہے محترم سید سلمان عابدی صاحب کے بطور کہ ماشاءاللہ سے جتنے مومنین اور مومنات یہاں ہیں انہوں نے کچھ سیکھا ہے بلکہ میں چونکہ آئی سی جاتا ہوں تو مجھے مولانا شبیری صاحب کی باتیں ہمیشہ سنتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ جو علماء اکرام یہاں آتے ہیں میں ان سے کوئی بات سیکھوں اور سیکھنے کو اپنے اوپر لاگو کروں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے اس کے لیے علماء اکرام موجود ہیں اور میں نے جناب سید سلمان عابدی صاحب سے اس 30 دنوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں جب یہ دوبارہ یہاں تشریف لائیں تو یہ مجھے یہ دیکھ کے بتائیں کم از کم مجھے کہ مجھ میں کتنی تبدیلی آئی ہے آیا آئی بھی ہے یا ان کی تمام تقاریر میرے اوپر سے گزر گئی ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ یہ مجھے میں جب یہاں دوبارہ تشریف لائیں تو میرا امتحان لیں اور میری تصحیح کریں اگر میں کوئی غلطی پہ ہوں تاکہ یہ کہ ہم اس طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اہل بیت سینٹر کی طرف سے مولانا سید سلمان عابدی صاحب کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں کہ پورے رمضان میں ماشاءاللہ سے وہ یہاں تشریف لائے اہل بیت سینٹر میں پورا رمضان پروگرام کیا باقی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل اہل بیت فاؤنڈیشن کے بارے میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے اور اگر منور بھائی اجازت دیں تو میں مولانا غلام شبیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے تو تھوڑا سا آپ اس کے بعد چلے اب محمد علی will take over اور انشاءاللہ the program will proceed by محمد آل محمد بلندر سلوات We thanks for the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and we believe that every parent is a very responsible and concerned parent. We believe that every teacher is a great blessing for us and is a superstar. We believe that every student is a star and we believe that every supporter is needed. And however, you will agree that some parents, teachers, students and supporters deserve to be recognized as role models. And we pray to Imam Zamana for his guidance and help to all of us for the similar tawfiqat. And we're going to give some awards to the outstanding Khalimani Al-Huda, the parents, because they gave a high priority in
and passionate commitment to the other school, and only after family, work, and their children's full-time school, everything else comes later. So, I want to ask... एक चीज़ की मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि यू वांट टू मेक 100 मुनव्वर क्लास, एक से डील करना बहुत मुश्किल है। बड़ी बड़ी जरा नवाजी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या बनना है। आप जो कह रहे हैं, तो मैं एक 6 मसलों की जहमत हूँ। नहीं, वो इत्तेफाक से ये नहीं मालूम था कि आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन इत्तेफाक से मेरे जेब में ये निकल आया। मिंबरे आलमे इनका का खतीब आजम, मिंबरे सलूनी का नहीं, अक्सर हम कहते हैं मिंबरे सलूनी का। मिंबरे आलमे इम्का का खतीब आजम बोलता था तो ठहर जाते थे लम्हों के कदम। टाइम स्टॉप्स। मेरा इस बात पे ईमान है, कुरान की कसम। मौलाना साहब, लड़खड़ाता न जो कमजर नुसैरी इस दम, अगर नहीं लड़खड़ाता वो, अपने हुक्मदारों को नबियों से बढ़ा देते अली, अपने हुक्मदारों को, आपको सबको नबियों से बढ़ा देते अली, और एक एक शख्स को सलमान बना देते अली। ये बनना है, मुनव्वर अब्बास मैं खुद सलमान बनना चाहता हूँ। मैं असल में दरख्वास्त करूंगा सलीम आबिदी साहब से कि वो आए और इंशाअल्लाह ये जो खादिमाने अहले बैत हैं उनको रिकग्नाइज करें। और इस रिकग्निशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग खादिमाने अहले बैत हैं। खादिमाने अहले बैत की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा, जैसे होता है कि पर्सन ऑफ द ईयर दिस ईयर, फिर देन नेक्स्ट ईयर somebody else and next year, so everyone is खादिमाने अली। आज इनको रिकग्नाइज करें, कल उनको, परसों उनको, इस तरह से। तो आइए सलमान सलीम साहब। आ जाए। नहीं, दोनों आइए। हिम्मत अफजाई बुलाइए। साजिद वाली साहब आइए। नारा लगाना पड़ेगा। एक और जोर से मैं दरख्वास्त करूंगा आसिफ रिजवी साहब से। आसिफ रिजवी साहब आ चुके हैं। एप्रिसिएशन में ये ट्रॉफीज दी जा रही है। सईद जाफरी साहब। वो भी दे दोनों दे क्या फर्क पड़ेगा। नारे हैदरी।
عباس رضا اینڈ فیملی. عباس بھائی آگے کرنے کے لیے اور کام کرنے ابھی آپ نے یہ ٹرافی بڑی مہنگی پڑے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تینوں پر لگا دیا. پکچر نہیں آ رہی ٹی وی یہ دیکھیے رضا بھائی. اب میں عباس علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں. عباس بھائی یہ بیٹھے ذرا دیکھیں لیڈیز کچھ کہہ رہی ہیں. باہر خدمت کرتے بات بھائی آغا راہیل آغا راہیل حیدر اینڈ فیملی. پہنچے نہیں. شہاب زیدی. شاہ بھائی عباس بھائی آئیے. ڈونیشن کا وقت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو نعرے ہاں زور سے نعرہ حیدری حیدری. شاہ بھائی آپ آئیے. وہ واپس رہی نا صلی علی محمد وآل محمد. آگے نعرہ ایک نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. علی اصغر. برادر علی اصغر. برادر محمد ابراہیم. ان کو پہنچا دوں گا. اچھا اس میں آپ ہیں یا نہیں؟ یہ برادر محمد ابراہیم کے بھائی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے تو ایک سورہ فاتحہ ان کو کل ابراہیم بھائی کی برادر کے سلسلے سے پھر ان کی ٹیچے کی مجلس ہے یہاں پر شام میں جس سے خطاب کریں گے مولانا سلمان عابدی صاحب. سو آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں آنے کی کوشش کریں. علی بھائی ٹائم مغرب اینڈ. اب برادر عابد رضا. برادر عابد رضا. محمد وآل محمد. اس کمرے میں رہیے برادر شرازی بھائی. نعرہ حیدری. تو میں درخواست کروں گا برادر سبتے حسن اینڈ فیملی. میں درخواست کروں گا برادر اسد امام.
या अली आइए हमारा आइए, आप भी आइए। दो नारे लगाना। एक वालिद साहब और एक फैमिली कहा गया जी फैमिली ओके एक्नॉलेज दैट बाय कमिंग लगा दिया ना। मैं दरख्वास्त करूंगा ब्रदर फिरोज जैदी से। फिरोज भाई लेडीज लेडीज में सिस्टर वो नहीं है फिरोज भाई। नारे का जवाब आना चाहिए वहां से। जाहिर है कि इतने सारे माशाल्लाह से खादिमान अहले बैत यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनमें वो नहीं कहते हैं कि चमकते अर्श के तारे थे सब बनिया, तो इनमें है ना क्या था, चमकते अर्श के तारे थे सब बनी हाशिम, पर इनमें हजरत अब्बास थे कमर की तरह। जाहिर है कि सारे लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छे खादिमान हैं, लेकिन उनमें हो सकता है कि थोड़ा सा 1 इंच कोई आगे बढ़ जाता है, तो उनको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो लोग अहले बैत के जिनको नहीं मिला है, करबला में सिर्फ 72 ही नहीं थे, मोहम्मद हनफिया भी शामिल है उसमें, जी जी जाफर तैयार भी हैं। क्या कहना है, अगरचे वो नहीं थे मैदान में, लेकिन उनका हिस्सा जरूर मौलाना है। साहब को टाइम दे दें जल्दी से। Thanks. ये सलीम हुसैन आब्दी एंड फैमिली। नारे आप माइक का एडवांटेज नहीं ले सकते नारा लगाते। सलीम भाई के लिए माशाल्लाह दोनों उलमा इकराम हैं और मुनव्वर अली भाई मौजूद हैं। सलीम भाई एंड फैमिली, मैं नेचुरली सिस्टर मासूमा के लिए भी खास तौर से तमाम ब्रदर से गुजारिश करूंगा कि एक पुरजोर दुरूद पढ़िए, क्योंकि दोनों मोमिन ये कपल है माशाल्लाह 24/7 इस इदारे की खिदमत करता है, और मेरी दुआ है कि परवरदिगार ये लोग इदारे की खिदमत करते रहे। नारे सलवात। Now I'm going to ask the people who help me run this, the students. The first is Zafar Hai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. नारे हैदरी। There is a cost for this. Next is Samir Hai. Samir Hai, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. नारे हैदरी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मौलाना साहब ये जो 2 हजरात हैं माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं। ये अली स्कूल में बहुत छोटे छोटे से थे जब से ये हिस्सा ले रहे हैं, और हर साल हिस्सा लेते हैं माशाल्लाह से, और लेते लेते अब इस सिचुएशन पे पहुंच गए कि उन्होंने यहाँ पर भी नॉलेज कॉन्टेस्ट होने का एहतमाम किया। और जो मैं कह रहा था कि बारिश का पहला कतरा, तो बारिश के पहले कतरे के बाद ये 2-3 जो कतरे हैं उसके फौरन बाद बरसें माशाल्लाह से, लेकिन वो जो बारिश का पहला कतरा है
وہ ہیں محمد علی، اس سے پہلے میں نے بتایا. اور جو واقعی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پیرنٹس یہاں پر ہیں، پیرنٹس، ٹیچرس، ہیلپرس، تو ان میں محمد رضا اینڈ فیملی. Two more. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ رضا صاحب یہاں پر ہم لوگوں کی تصویریں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کل یہ اویلیبل بھی ہو جائیں گی. اور محمد علی رضا صاحب کی فرزند، تو اس لحاظ سے بھی رضا صاحب کو ایک اور نعرہ لگا. اسی طرح سے تصویر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آئی ہے. ماشاءاللہ انٹرنیٹ میں ڈالتے ہیں تو آج بھی کوئی لڑکی لگائے. اچھا آپ دیکھیے، نہیں مولانا صاحب دیکھیے گا، سب کی تصویر اچھی آئے گی، ان کی تصویر اچھی نہیں آئے گی. ان کی تصویر کسے دی؟ فیصل رفیق اینڈ فیملی. نعرہ حیدری. ہاں وہ تو زبردست لگے گا. سیدھا ایک اور نعرہ بھی ہو جائے بھائی. نعرے عاصم زیدی اینڈ فیملی. ادھر آ جاؤ بیٹا بیچ میں گھر جا کے دے دے گا. نعرہ حیدری. آغا سرور حسین اینڈ فیملی. ماشاءاللہ سے یہاں سے آتے رہے، ہمیشہ مدد کرتے رہے اسلامی اسلام سے پہلے. سب کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. نعرہ سلوات. نعرہ حیدری. مینٹل نعرہ نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اس کی خدمت کرنی ہے 365 دن. یہ ریکوائرمنٹ ہم آپ کو بات جو یہاں نہیں آیا اس کے لیے ایک جرمانہ. آپ لوگ کہیے گا. یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے 2 ٹرافی. نہیں 2 ٹرافیز تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آر نہیں ہے اس میں. 2 ٹرافیز ملیں گے. حسنین رضا اینڈ فیملی. ماشاءاللہ.
چچا کا ساتھ نعرہ اور اہل بیت میں اتنی صلاحیتیں ہیں. صبر اہل بیت، جو کرے اہل بیت، حسب اہل بیت، میں نے نام دیا ہے سب کے، متا ہے اہل بیت. یہ ہماری آفیشیلی کمپیننگ بھی کرتے ہیں ہمارے جو اسپیشل ٹیچرز اینڈ سرپرست اینڈ گائیڈز جو ہیں یہاں پر، ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو حرمت علی وزیری صاحب، اور اس کے بعد یہاں پر جو زحمتیں اٹھائی ہیں مولانا سلمان عابدی صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ریکگنائز کیا جائے. اور نعرہ حیدری. آپ تشریف رکھیں. الحمدللہ. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all very, very much. And Jazakallah. First of all, we thank Salman Abidi Sahab to take this zahmat for the entire 30 days. In fact, more than 30 days now. And he came here at a very short notice with our request, and we really appreciated that he accepted our request to come here. And secondly, we also thank all the Muhibban Ahl Bayt who hosted the iftar and dinners, and Muhibban Ahl Bayt who contributed generously in these programs, and Khadiman Ahl Bayt for serving all of us. These trophies are just a token of appreciation, really. یہ تو ان کو اجر بی بی سیدہ ہی دے سکتے ہیں، اور جو حضرات یہاں پر موجود ہیں اور سمجھتے ہیں کہ they have really served Ahlul Bayt, believe me, they are going to get better sawab and a lot of jaza and ajr jameel from بی بی سیدہ. Sorry to interrupt, but we have somebody in the ladies to be recognized. Okay, please go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I just wanted to let you all know that there is a lot of enthusiasm and excitement in the ladies' side, and we see high potential of new students and even teachers. We have experienced teachers. We have teachers who were once students and participated in knowledge contests themselves. Out of them, we have really senior and outstanding teacher, very, very dedicated. And she's been with Ahlul Bayt for a long time, and she's really worked hard, and she has even shown with the practicality. She had brought and trained her grandchildren, Samir Hai and Zafar Hai, and they have participated in the knowledge contest since they were like 8 or 9 years old. So it's a great honor to invite Najma Appa to receive this trophy for outstanding teacher. Going to request Maulana Hushabiri, our resident alim of the entire Houston, to please come and say a few words for the benefit of our students and teachers, parents, and the supporters. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nara Haydari. Bar Muhammad ali Muhammad balandar salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم
أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طوبى لمن عمل وعلم لله. اسے صلوات میں انتظام اہل بیت فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں تمام مومنین جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں کسی بھی اعتبار سے مرکز کی خدمت کی ہے، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی دعا کو خدا تعالیٰ تحقیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار تمام مراکز دینیہ کو ترقی عنایت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پاس ہمارے مہمان عالم دین موجود تھے جنہوں نے اس مرکز کی خدمت کی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی توفیقات مضاعف فرمائے اور ان کو اس زحمت دے کہ وہ سفر کر کے دور دراز سے تشریف لائے مومنین کی خدمت کے لیے. ایک عالم کا وجود ایک مرکز میں یا مومنین میں ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، اور درخت بھی جو ثمرآور درخت ہو. معصوم نے فرمایا کہ جب آپ عالم کے پاس بیٹھے تو یہ اسی طرح جیسے آپ ثمرآور درخت سے کسی ثمر کی کسی پھل کی گرنے کی انتظار میں بیٹھے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کو ایک پورے مہینے میں ایسی سعادت نصیب ہوئی، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو علماء کی صحبت ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے. مراکز دینیہ کی ترقی اور کامیابی کا اصلی راز جو ہے وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کی بنیاد پہ مرکز کو اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھائیں. چونکہ خلاق کائنات میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے باعزت لوگ وہ ہیں کہ جو باتقویٰ ہے. جو بھی خدمت کرتا ہے اور خالصتاً للہ خدمت کرتا ہے اس کے لیے امیر المؤمنین نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. میں تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ صبح کا مصروفیات ہیں، میں اجازت چاہنا چاہ رہا تھا مولانا سے، لیکن نور عباس صاحب نے بھی اور برادران نے خواہش کی ہے چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں. امیر المؤمنین یہ ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لمن عامل وعلم للہ، مبارک ہو اس کو کہ جس نے عمل کیا اللہ کے لیے اور علم حاصل کیا اللہ کے لیے. دیکھیں اصل میں ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا دنیا کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے. دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے. دنیا کی کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی قسم کے وجوہات سے ہم دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں. کبھی میں عالم اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے دنیا کے لیے عمل کرتا ہوں، عالم بھی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے. بس اوقات لوگ کمیونٹی میں مختلف لوگ مختلف اعتبارات سے دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں. بس اوقات ممکن ہے ہم اپنے مراکز کو قائم کریں، دنیا کے لیے قائم کریں، لیکن عمل خالصتاً للہ. اگر عمل خالصتاً للہ ہو تو امیر المؤمنین کی طرف سے مبارکباد آتی ہے. یعنی ایسا عمل جس کو علی انتخاب کرتے ہیں وہ خالصتاً للہ ہے. یعنی وہ جس ذات نے اپنی پوری زندگی رضائے خدا میں گزاری وہ علی، اور وہ ذات کے جس نے اپنے ایک عمل کی وجہ سے اللہ کی مرضی کو خرید لی تھی. اپنے ایک عمل کی وجہ سے مرضات الہی کا مالک وہ علی. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو دشمن پہ ضرب بھی نہیں چلانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے.
ایک ضرب بھی اگر چلانا چاہے کہ دشمن پہ قدرت بھی رکھتا ہو، وار کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی سے ضرب نہ چلائے، اس ذات کی رضا کے لیے ضرب چلائے. اور جب اس کی ذات کے لیے اس نے ایک ضربت لگائی تو کہا گیا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نعرہ حیدری، حیدری. یہ ضرب کا کمال نہیں تھا. علماء نے اس پہ بحث کی. بہت سے شاہزور، بہت بڑے بڑے بہادر لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی ضربتیں لگائی. آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر ابھی تک کتنے لوگ کتنے دوسروں پہ حملے کرتے ہوں گے اور کتنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہوں گے. یہ ضرب کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس ضرب میں اس اخلاص کا کمال ہے. یعنی اس ضرب میں اخلاص علوی شامل ہے، اس ضرب میں اخلاص محمدی شامل ہے، اس ضربت میں اخلاص الہی شامل ہے. تو اجزاء گرامی، یہ تو عمل کو خدا کے لیے، عمل خدا کے لیے اگرچہ مشکل ہے، عمل خدا کے لیے کرنا آسان ہے. ہو سکتا ہے انسان شروع میں عمل خدا کے لیے شروع کرے، وسط میں تبدیل ہو جائے. ممکن ہے انسان وسط تک عمل خدا کے لیے کرے، آخر میں جا کے تبدیل ہو جائے. ہمیں یہ کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو حسنہ کے ساتھ آئے، ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ جوادی عامری تفسیر میں اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن کریم نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے حضور حسنہ لے کر آئے. یعنی ایک عمل کو ہم انجام دیتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہے، کل ختم ہو گیا، یا 2 دن بعد ختم ہو گیا، 4 دن بعد ختم ہو گیا، مرنے سے پہلے ختم ہو گیا. بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایسا عمل کہ جس کو ہم اٹھا کے بارگاہ خدا میں پیش کر سکیں، پروردگار یہ میں عمل لے کر آ گیا. جس عمل کی ویلیو ہوگی، جس عمل کو خدا متعال انتخاب کرنے والا ہے، وہ عمل ہے کہ جو ہم اٹھا کے اس کی بارگاہ میں لے جائیں گے، پروردگارہ میں اس کے ساتھ آ گیا. میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، یہ میرا معمولی عمل ہے. لہٰذا آپ معصومین کی دعاؤں میں جب کبھی پڑھتے ہیں دعائے صباح کو پڑھے تو معصومی فرماتے ہیں پروردگار میرا عمل قریب ہے. اپنے عمل کی طرف اشارہ، یعنی جب انسان اپنے عمل کو بارگاہ الہی میں دیکھے، اس ذات کی بارگاہ میں دیکھے جو فعال لما یرید ہے، ہر وقت دے رہا ہے، پھر اس عمل کی قیمت کیا رہ جاتی ہے. پھر معصومین بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں میرا عمل قریب ہے، میرے پاس کچھ نہیں، کچھ سرمایہ. اگر عمل للہ ہو تو عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے اور آخرت کو آباد ہوتا ہے. دوسرا فرمایا کہ علم خدا کا، علم حاصل کرنا بھی خدا کے لیے، علم پھیلانا بھی خدا کا. رضا خدا کے لیے علم حاصل کیا جائے، رضا خدا کے لیے علم کو پھیلایا جائے. معصوم نے اپنی اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن تکلم للہ، گفتگو کرے تو اللہ کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رضا خدا کے. بہت سے مقامات پر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں. ہر وہ گفتگو کہ جو کسی کو، مجھے خوش کرنے کے لیے، ایک عالم ہم ایک ساتھ آگے اس کو خوش کرنا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے جو گفتگو ہوگی یہ جہنم کی آگ ہے. کوئی حیثیت نہیں. لہذا میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام خمینی ممبر پر تشریف فرما تھے، اور آیت اللہ مشکینی جو مجلس خبرگان کی سربراہ تھی، سربراہ مجلس خبرگان نے اٹھ کر امام خمینی کی تعریف کی. ممبر سے کہا راہبر معظم، راہبر کبیر انقلاب، جنہوں نے انقلاب کی بنیاد رکھی ہے، آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے.
تو اس کے بعد ان کو دعوت دی اور انہوں نے گفتگو شروع کی. یہ گفتگو کا پہلا جملہ جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغای مشکینی مگر میخائی مرا بے جہنم بفرستی. کہا اے آیت اللہ مشکینی کیا چاہتے ہیں مجھے جہنم میں بھیجیں؟ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. لہٰذا ایک چیز جو معصومین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، لوگوں کے سامنے زیادہ تعریف ہے کہ انسان کو بھسم کر دیتی ہے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیتی ہے، اس کی عمل کو ختم کر دیتی ہے. اعمال کو باقی رکھیں، یہ اعمال ذخیرہ ہے، ان کو بارگاہ خدا میں پیش کریں. فرمایا گفتگو کرے تو اللہ کے لیے، خاموش رہے تو خدا کے لیے. بس اوقات خاموشی خدا کے لیے، کبھی خاموش رہنے میں مصلحت ہے، کبھی بولنے میں مصلحت ہے. ہر جگہ بولنے میں مصلحت نہیں ہے، ہر جگہ خاموشی میں مصلحت نہیں ہے. جہاں پر بولنا حق کے لیے ہو وہاں بولا جائے، جہاں پر خاموشی حق کے لیے ہو وہاں خاموش رہا جائے. پھر فرمایا کہ حب للہ والبغض للہ، محبت کرے اللہ کی، نفرت کرے خدا کی. یہ بہت عظیم مرتبہ ہے کہ اگر ایک انسان کی زندگی کی محبت اور بغض کا مرکز خدا بن، یعنی اس کا اپنے رشتہ داری نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، دوستیاں اپنی نہیں ہیں، اس کی دوستیاں خدا کے لیے. یا میں کہوں اس کی دوستی اپنی نہیں ہے، دوستی علی کی وجہ سے ہے، اس کی دوستی امام مجتبیٰ کے لیے ہے، اس کی دوستی ابا عبداللہ کے لیے ہے، اس کی دوستی امام زمانہ کے لیے ہے. ہر وہ کہ جو دوست ہو اہل بیت کا وہ اس کا دوست ہے، اور ہر وہ کہ جو دشمن اہل بیت ہو وہ اس کا دشمن ہے. تو عزیزان گرامی، اگر اسی حدیث پہ ہم زندگی میں عمل کرنے لگے تو یقیناً یہ ہماری زندگی کے لیے سرمایہ بن سکتی ہے. اور میں شکر گزار ہوں جناب منور عباس صاحب کا کہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. خدا متعال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. میں اس سے زیادہ حضرات کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہوں. پروردگار کے حضور دعا ہے پروردگار آپ لوگوں کی عبادات کو ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے اور قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بارگاہ امام زمان میں دعا کرتا ہوں کہ امام زمان ہماری مختصر ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رک جائیے. کچھ شعر تو یہ تو کہنے بہت، میں تو چاہ رہا تھا کہ یہی کہیں کیونکہ میری تو روز سنتے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جلدی ختم کر رہا ہوں. وبین السعی انہ خیر ناصر و معین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ایجوکیشن ماسٹر کی ہے. جسے شاہ کلید کہتے ہیں. جہالت الٹریسی توہم پرستی کو لاتی ہے. وہاں کے پانی میں اثر ہے، اس جگہ کی لکڑی میں اثر ہے، اس جگہ کے چھلکے میں اثر ہے، فلاں مولوی صاحب کی تعویذ میں اثر ہے،
میں کینیڈا گیا تھا, ٹورنٹو میں لاسٹ ایئر میں جسے پڑھ رہا تھا. سنیے, ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مولانا روزی میں برکت کی کوئی اچھی دعا بتائیے. تو میں نے کہا بھلے آدمی, اگر مجھے معلوم ہوتی تو اتنی دور میں کیوں آتا. اگر مجھے معلوم ہوتی اتنا لمبا سفر ہزاروں کلومیٹر مجھے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت. دعا کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, اس کو ہم نے غلط استعمال کیا. آج میں بات کروں گا کہ توہم پرستی اور یہ غلط استعمال, ان دو لفظوں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. جہالت توہم پرستی کو پیدا کرتی ہے, جہالت غربت کو پیدا کرتی ہے. وشاکھاپٹنم ایک شہر ہے, وائزاگ اس کا نام ہے, اسٹیل پلانٹ وہاں لگا ہوا ہے آندھرا میں, اور اسے بھی ان لوگوں نے 90 سال کی کانٹریکٹ پہ دیا ہوا ہے. جس جماعت نے مجھے بلایا تھا, جس گھر پہ مجھے ٹھہرایا تھا, بالکل اس کے سامنے ایک سڑک پڑتی تھی. اچانک سڑک میں ایک ابھار پیدا ہو گیا, سڑک میں ایک ابھار پیدا ہو گیا. ہندو مسلمان دیکھتے دیکھتے جمع ہو گئے. ہندو کہہ رہے تھے کرشن جی اپنا اوتار دکھا رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے تھے نہیں یہاں کسی ولی کی قبر ہے, وہ اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں. اور جھگڑ رہے تھے, پولیس آنا باقی تھی, اتنے میں پائپ لائن پھٹا, پانی باہر آیا. ہندو ایک طرف ہو گئے, مسلمان ایک طرف ہو گئے. جہالت یہ سب انسانوں سے کرواتی ہے. علم انسان کے ذہنی شعور کو بیدار کرتا ہے. 1920 میں خلافت مومن کا ہندوستان میں زور تھا. مسلمان اور انگریزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ شاعروں, مولویوں, خطیبوں, قوالوں کے پیچھے جاتے ہیں, یہ لوگ سائنٹسٹوں کے پیچھے جاتے ہیں. کیا کہنے, ہم لوگ قوالوں کے پیچھے جاتے ہیں. کوئی اچھا قوال آ گیا, دھواں دھار تقریر کرنے والا آ گیا, کسی اچھے شاعر نے کوئی اچھا شعر پڑھ دیا, اس کے پیچھے ہو گئے, بلکہ معتقد ہو گئے. یہ اعتقاد بھی جہالت ہے. یہ ایسے بلا وجہ کسی کے آپ معتقد مت بن جائیے, وہ مولوی کیوں نہ ہو, خطیب کیوں نہ ہو, شاعر کیوں نہ ہو, قوال کیوں نہ ہو. اسلام میں معتقد ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کیریکٹر کو دیکھیں, آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے. آپ کردار کو دیکھیں, اس کو بولنے کو نہ دیکھیں, بولنے کو نہ دیکھیں. ہندوستان میں مجھے یہاں کا نہیں پتا اور پاکستان کا بھی مجھے نہیں پتا. میں نے پڑھا تھا ایک زمانے میں ہندوستان میں 2 طریقے تعلیم رائج تھے, اور دونوں ختم ہو چکے. اب نئی تہذیب اور نئے طریقے آ جا چکے ہیں. ایک ہے مونٹیسری طریقے تعلیم اور ایک ہے کنڈر گارڈن طریقے تعلیم. یہ ہندوستان میں بہت رائج ہیں یہ 2 طریقے. پتہ نہیں یہاں ہے مونٹیسری دونوں. جی, اسلام نے 2 طریقے بتائے تعلیم کی, ایک ڈائریکٹ تعلیم اور ایک انڈائریکٹ تعلیم. ڈائریکٹ تعلیم بچے کو ABCD لکھا دینا, پڑھا دینا. انڈائریکٹ تعلیم چارٹ لگانا, تصویریں رکھنا. A for apple, ایپل کی تصویر لگوا دی, بچے کے ذہن میں آ گیا. اب وہ صرف ڈائریکٹ تعلیم نہیں ہے, صرف تعلیم نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چارٹ بھی انہوں نے لگا دیا کہ A for apple, B for ball, C for cat, D for dollar, M for Norway. Yeah, I want to learn quickly English. So
دو طریقے تعلیم ایجاد کیے. قرآن ڈائریکٹ تعلیم کا نام ہے. اہل بیت تصویریں. جب تک نمونہ کوئی نہ ہو, جب تک کوئی تصویر نہ ہو, انسان خالص اگر آپ تعلیم دیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا. اسلام نے یہ طریقہ رائج کیا. اکبر الہ آبادی نے کہا ہم تو اے بی میں رہے, اغیار بی اے ہو. ہم اغیار بی اے ہو. بی اے ہونا اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی. آج بی اے کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں بی اے ہونا, اکبر الہ آبادی کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں بی اے ہونا بہت بڑی بات تھا. دو باتوں کو یاد رکھیے. آج اہل بیت فاؤنڈیشن میں علی اسکول کے طفیل نہیں, میں ایک ذریعہ, اہل بیت فاؤنڈیشن کا صحیح استعمال جسے کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا غلط استعمال, سائنس کا غلط استعمال خطرناک ہتھیاروں کو وجود میں لاتا ہے. علم کا غلط استعمال حلال کو حرام بناتا ہے, حرام کو حلال بناتا ہے. لفظوں کا غلط استعمال خرد کو جنون بناتا ہے, جنون کو خرد بناتا ہے. تاریخ کا غلط استعمال افسانوں کو حقیقت بنا دیتا ہے. علی کے مقابلے میں قرآنوں کو اٹھانا نیزوں پہ, یہ قرآن کا غلط استعمال. منبر پر تبلیغ کے نام پر اداکاری کرنا, یہ منبر کا غلط استعمال. داد لینے کے لیے, لوگوں کو رلانے کے لیے غلط سلط حدیثیں پڑھنا, پبلک کی خاموشی کا غلط استعمال. دوستی کے نام پر غداری کرنا, یہ دوستی کا غلط استعمال. امام بارگاہ مسجد کے نام پر پولیٹکس کرنا, یہ امام بارگاہ کا غلط استعمال. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان مراکز سے اہل بیت فاؤنڈیشن کو میں دیکھ رہا ہوں, ایک دن وہ آئے گا, میری ناتجربہ کار نگاہیں ہیں, مولانا الحمدللہ یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, اور ایک بہترین لیڈر ملا ہے, آپ کو قدر کیجئے, ایک بہترین لیڈر ملا ہے, دل سوز, روشن فکر. عالم قوم کا چہرہ ہوتا ہے, فیس. فیس اگر غلط ہو تو باڈی جو ہے اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتی. ورنہ آپ کو چائنا, جاپان, فلپین لوگوں کی باڈیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں, فیس اچھے نہیں ہے. آپ غلط معنی بنا لے جائیں. سینٹر سے, مساجد سے, امام بارگاہوں سے ایسی چیزیں وجود میں آنی چاہیے. یہ سب میں ڈاکٹر صاحب اور آپ کی ٹیم سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل البیت فاؤنڈیشن میں ایسی چیزیں وجود میں آئیں, تحریک, مومنٹ, بچوں میں تحریک پیدا ہو, عورتوں پہ کام ہو, جوانوں پہ کام ہو, بوڑھوں پہ کام ہو, کام ہو. زبانی دعووں سے کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی, عمل سے ترقی کرتی ہے. عمل, ہم لوگ کام کریں, لگ جائیں. چونکہ یہ نالج کانٹیکسٹ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دو باتوں کو ذہن میں رکھیں. ٹیچرز کا بہت زیادہ احترام کریں, چاہے وہ والنٹیئرز ہو یا پیسے لے کے پڑھا رہا ہو.
कुछ लोगों की कोई कीमत नहीं है, दुनिया कीमत अदा नहीं कर सकती। नाई की कीमत दुनिया की कोई पैसा अदा नहीं कर सकता। आपने दे दिए $5 $10, ये उसकी कीमत नहीं है, उसने जो खिदमत आपकी कर दी है। टेलर की कोई कीमत नहीं है, आप उसे भले $1000 दे दें एक पैराहन का, लेकिन आप उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। टीचर की कोई कीमत नहीं है, चाहे आप जितना उसका दामन को अशरफियों से भर दीजिए डॉलर से, मगर उसकी कीमत आप अदा क्यों आप कहेंगे? इसकी एक वजह है, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अलग अलग जहर है, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो सादा नमक बन जाता है। समझ में क्या कहने लगा? बच्चा टीचर से पूछता है, सर सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग जब थे तो वो पॉइजन थे, लेकिन मिलने के बाद ये सादा नमक कैसे हो गए? तो गलत टीचर क्या करता है, उसके जहन में लॉ ऑफ नेचर का लफ्ज डाल देता है कि ये लॉ ऑफ नेचर, वो मकाम के जहां बच्चे के जहन में खुदा का तस्वीर डालना चाहिए था, वहां गलत टीचर नेचर का लफ्ज डालता है। बच्चा ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है वो नेचर है, वो खुदा दूर दूर तक निकल जाता है। जब ऐसा मुआशरा जो खुदा के बगैर, खुदा के तसव्वुर वहदानियत के बगैर, तसव्वुर खालिक के बगैर जब मुआशरा पलता है, परवान चढ़ता है, तो फिर उससे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं की। अमीर अल-मोमिनीन के दौर में एक जनाजा गुजर रहा था। अमीर अल-मोमिनीन के जमाने में एक जनाजा गुजर रहा था, काफी हुजूम था लोगों का तशरीह जनाजा में। अमीर अल-मोमिनीन ने असहाब से पूछा कि ये किसका जनाजा है? लोगों ने कहा, मौला ये एक यहूदी का है। अली को गुस्सा आ गया, पेशानी इमामत पे बल पड़ गए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इसका मजहब क्या है, इमाम वो होता है, मैं इसका मजहब नहीं पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कि ये कौन है। कहा, मौला ये पैगंबर अकरम के जमाने में बैतुल माल का मुंशी था, ये हिसाब लिखा करता था और ये बच्चों को पढ़ाता था। खलीफा अव्वल से अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, फौरन इसकी बीवी बच्चों के लिए पेंशन जारी किया जाए। कहा, यार ये तो यहूदी था, इस्लाम इंसानियत का मजहब है। जब तक ये जवान था तुमने इसकी सलाहियत से फायदा उठाया, अब जब मर गया है क्या तुम इसकी बीवी बच्चों को बेअसर छोड़ दोगे? इस्लाम ऐसी तालीम देने को नहीं आया। एजुकेशन का मतलब मशीन के पुर्जे बनाना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनाना है, मुल्क का, कौम का, नेशन का एक अच्छा बाशिंदा बनाना। वरना क्या फायदा? हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। पर्चा लीक करने के लिए स्टूडेंट टीचर की कनपटी पे बंदूक रखता है, रिवॉल्वर, कि तुम मुझे पर्चा बता दो तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, यहां भी उड़ा दूंगा। यानी जिस तालीम का मकसद है इंसान को बनाना, वही तालीम अगर बिगाड़ पैदा करे तो ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं। तो इस्लाम यह चाहता है कि ऐसे बच्चे पैदा हों हमारी कम्युनिटी में, ऐसे कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम लोग एक सेलेक्टेड नेशन हो। और हमारी इलिटरेसी ने, हमारी जहालत ने, हमारे खुराफात ने, हकीकत खुराफात में खो गई। ये उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। आज हम लोगों की पूरी एनर्जी कहां खर्च हो रही है? या तोहम परस्ती में, या आपसी लकड़ी लड़ाई झगड़ा में, या मौत मिट्टी में, या ट्रेडिशन में। बड़े बड़े अलम बना लेना, सॉरी
बड़ी बड़ी जरिए बनाना, अगर आपने उसका मकसद भुला दिया है, आंखें बंद करके हाथ उठा के मातम कर लेना, यकीनन इसका एक अज्र है। लेकिन जब तक आप नोहे की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, जब तक आप जरीर की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, जब तक आप अलम की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, बेशऊर दीनदारी ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बेशऊर दीनदारी ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जनाब मुस्लिम बिन अकील को 18,000 नमाज पीछे पड़ने वाले मिले। मगरिब की नमाज की जब बात, उन्होंने जब सर को मोड़ा, देखा कि कोई एक नहीं है। ये क्या है? बेशऊर दीनदारी थी। हुसैन को सिर्फ 72 मिले, मगर शऊर वाले मिले थे। तो हमारे बच्चों को शऊर वाला बनाना चाहिए, बाशऊर जिंदा दिल बच्चे। और जब निकले तो कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एजुकेशनल एम्पायर कायम किया था। एजुकेशनल एम्पायर इमाम सादिक ने कायम किया। कपड़ा बनाने का तरीका जाबिर ने दुनिया को बताया, टीन बनाने का तरीका जाबिर ने दुनिया को बताया, गिलास बनाने का तरीका जाबिर ने दुनिया को बताया, गोल बनाने का तरीका जाबिर ने दुनिया को बताया, लोहा बनाने का तरीका जाबिर ने दुनिया को बताया। सबसे पहला टेलीस्कोप दुनिया को जाबिर इब्न हय्यान ने दिया। सबसे पहला, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिर इब्न हय्यान। पहला टेलीस्कोप दुनिया को जाबिर ने दिया, पहला टेलीस्कोप। इमाम सादिक की हिदायत पर जाबिर ने एक ऐसा दूरबीन बनाया, एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया कि जहां से 500 किलोमीटर दूर का, 500 मीटर दूर का और 5 मीटर दूरी दिखाई देता था। जाबिर ने, फिर वो गैलीलियो एक साइंटिस्ट गुजरा है, गैलीलियो का एक ख्याल था। अरस्तु ने कहा था कि अगर आप किसी बुलंदी के ऊपर से 2 चीजें छोड़े, एक वजनी और एक हल्की चीज, मसलन एक किलो का पत्थर और एक आधा किलो का पत्थर, तो अरस्तु का नजरिया यह था कि पहले 1 किलो जो वजनी वाला होता है वो आता है नीचे जमीन पे, बाद में आधा किलो वाला आता है। एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। गैलीलियो ने नजरिया दिया था कि नहीं, बल्कि दोनों एक ही टाइम आते हैं, सिर्फ हवा की थोड़ी बहुत मुजाहिमत से जो फर्क आता है वही, वरना दोनों एक ही टाइम आते हैं। बेशऊरी ने गैलीलियो के इस नजरिए को मानने से इनकार कर दिया। जब बेशऊरी पैदा होती है, लोगों का शऊर बेदार नहीं होता। चर्च साइंस का दुश्मन रहा है, इस्लाम कभी साइंस का दुश्मन नहीं रहा। पूरी तारीख पढ़े चर्च की। जाबिर बिन हय्यान ने 3000 बुक्स लिखी, 3000 बुक्स। इस्लाम इल्म का दुश्मन नहीं, इल्म का सरपरस्त है, इल्म की सरपरस्ती करता है। आज हम लोग मिल जाएं, आज इकट्ठा हो इस्लाम के कॉज के लिए, अपने लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, अपने नाम-ओ-नमूद के लिए नहीं, इस्लाम के कॉज के लिए, मजहब के कॉज के लिए। जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं, लिल्लाह अपने बच्चों और उनके फ्यूचर को तस्वीर में लाइए। मैं कहता हूं मौलाना, ये जो अलग अलग सेंटर्स बन रहे हैं, ये जो अलग अलग दरगाहें बन रही हैं, ये अगर नजरियाती बुनियाद पर, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बन रही है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये ईगो की बुनियाद पर बन रही है तो हमारे आने वाली नस्लों की तबाही है, हमारी बर्बादी के लिए है। तो एक कॉज के लिए इकट्ठा हो जाइए, एक कॉज के लिए। आज जमाना वो नहीं रहा कि हम आपस में लड़ें। इत्तेहाद वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। लड़ाई झगड़ा न करो, वरना हिम्मत कम हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मालूम हुआ इख्तिलाफ बुज़दिली पैदा करता है, इत्तेहाद हौसला पैदा करता है। तो इत्तेहाद में 10 आदमी अगर मुत्तहिद हो जाए तो एक आदमी अपने आप को 10 के बराबर समझेगा। अगर 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो हर आदमी अपने आप को 1 करोड़ 40 आदमियों के बराबर समझेगा। इतनी बड़ी कॉमन सेंस को ये मुसलमान क्यों नहीं समझते और उसके बाद हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं समझती, ये मेरे लिए मुझे बहुत अफसोस होता है। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के देहातों में वो पॉलिटिक्स और छोटी छोटी बातों पे बदगुमानियां नहीं होती। आप लोग मोस्ट एडवांस कंट्री में जिंदगी गुजार रहे हैं और इससे बड़ी बात सुपर मोस्ट एडवांस रिलीजन से आपका ताल्लुक है।
اسلام بدگمانی کی کبھی اجازت نہیں دیتا. باہم شر و شکر ہوں، باہم متحد ہوں، بغلگیر ہو جائیں، ہمارے لیے نہیں بلکہ اسلام کے کاز کے لیے. آپ لوگ اہل بیت فاؤنڈیشن کا بھی ساتھ دیں، منور بھائی کے علی اسکول ان کے گروپ دامے برامے سفانے جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی جو ہے شریک ہیں. جو ہیلپ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. آج دنیا گلوبل ولیج میں سمٹ گئی ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں اگر بنگلور میں ہوں یا کسی دوسرے کنٹری میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے دلوں کے قریب ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شوق بھی ہے. جہاں کہیں بھی ہوں آپ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ دامنے درہمنے سخنے یا اپنے نظریاتی طور پر خیالات کے اعتبار سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ہیلپ کریں گے. میں علی اسکول اور اہل بیت فاؤنڈیشن دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر اپنی تمام ماں بہنوں، بھائیوں، بچوں اور آپ تمام مومنین کا جنہوں نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا، میری ہمت افزائی کی، میرا حوصلہ افزائی کی. آپ لوگ میرے بزرگ ہیں، میرے سرپرست ہیں. میں اگرچہ بچہ ہوں لیکن میں آپ کا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.